السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین کرام، میں نے آپ حضرات سے کل 30 اپریل کو عرض کیا تھا کہ ایک کلپ کفو کے بارے میں عرض کرنا ہے اور ایک کلپ بنا کر ڈالنا ہے۔ تو آج 1 مئی ہے، اس حساس مسئلے پر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے ایمان والے بھائی بھی جہالت کی زندگی سے نکل سکیں۔ اور دوستو، یہ مسئلہ کفو کا اتنا حساس ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ اس کی وجہ سے بہت سے گھر بگڑتے ہوئے اور گھروں میں دوریاں ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کفو کہتے کس کو ہیں؟ کفو کے معنی کیا ہے؟ کفو کے معنی ہے برابری کے، ہم پلہ، مساوی، ہم سر کے۔ کس چیز کے اندر؟ زوجین کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں کس چیز میں برابری دیکھی جاتی ہے؟ شریعت نے کس چیز کا اعتبار کیا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے اس سلسلے میں کہ مرد عورت کے درمیان میں جو برابری ہو وہ حسب نسب کے لحاظ سے ہو اور مالداری کے لحاظ سے ہو، شرافت اور کرامت کے لحاظ سے ہو۔ اس کے لحاظ سے عام طور پر شریعت اس کی طرف روشنی ڈالتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان میں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص ان چیزوں کا خیال رکھ کر اگر رشتہ کرتا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا، حسب نسب کا خیال نہیں کیا، حسب نسب صحیح معنی میں عربوں کے درمیان میں، عرب لوگوں کے درمیان تو باقی رہا ہے اور وہ حسب نسب کی حفاظت بھی کرتے تھے، لیکن عجم، عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو اور بھی دیگر ممالک، ان کے اندر جو عجم کہلاتے ہیں، عجمی ممالک ہیں، ان میں حسب نسب کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ ان میں حقیقت میں پیشے کا لحاظ کیا جاتا ہے، پیشے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اگر اسی چیز کو ناک کا مسئلہ بنا کر حسب نسب کو اگر ہمارے بچے اور بچیوں کا ہم رشتہ دوسری برادریوں میں کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑا ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اگر ان کے دینداری کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے اور مال و دولت کے لحاظ سے ان کے اندر ہمسری ہے، برابری ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اور آپس میں رشتے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ برادریوں میں آپس میں تفاخر ہوتا ہے اور تکبر سمجھا جاتا ہے کہ اعلیٰ برادری والے، اگر جو سماج میں کم چھوٹی برادریاں سمجھی جاتی ہیں، ان کے ساتھ میں اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو کسی طریقے سے قبول ہی نہیں کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شریعت نے اس کا خیال تو رکھا ہے کہ کفو میں ہو، لیکن اتنا بھی نہیں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے اور بچیوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور بچیوں کی عمریں کافی زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی آدمی اپنے حسب نسب میں ہی لگا ہوا ہے، جس کو شریعت اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتی ہے، اتنا ٹارگٹ نہیں کرتی ہے، لیکن ہم نے ایک اپنے سماج کی اس چیز کو اتنا اہمیت دے دی کہ ہماری بچیوں کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کے بعد بھی اس کا خیال نہیں ہے، تو دوستوں شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ہاں، لیکن ماں باپ کے فیصلے کو بچوں کو ماننا چاہیے، ماں باپ کے فیصلوں کو ترجیح دینا چاہیے،
ماں باپ اولاد کے حق میں اچھے سے اچھے فیصلے کرتے ہیں، یہ ماں باپ اولاد کے حق میں اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں کسی کا حق نہیں ہوتا ہے، لہذا ان کے فیصلوں کو ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ماں باپ بھی اچھے سے اچھا رشتہ کی تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ہی اگر کسی دوسری برادریوں میں یا بچے دوسری برادریوں میں کرتے ہیں نکاح، تو اس کو اتنا زیادہ فوکس کر کے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے ایک طرف یہ بھی اجازت بھی دی ہے کہ اگر اس میں عار سمجھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ رشتہ داریوں کے اندر، تو ایک بات یہ بھی حسب نسب میں تو ہمارے سماج میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ صاحب اس میں برابری ہو، تو شریعت نے تو پھر مالداری میں بھی کہا ہے، شریعت نے تو پیشوں کے اعتبار سے بھی کہا ہے، شریعت نے تو شرافت اور کرامت کے لحاظ سے بھی کہا ہے کہ اس میں بھی ہمسری اور برابری دیکھو۔ صرف حسب اور نسب میں ہی ہندوستان کے اندر اور ہمارے معاشرے میں حسب نسب میں تو برابری دیکھی جاتی ہے، ورنہ تو اگر وہ اعلیٰ نسب کا لڑکا اور شرابی ہے، کبابی ہے، اور ایک اچھی نیک دیندار بچی ہے، اس سے بھی رشتے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اس میں کبھی آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے، حالانکہ اس میں بھی آواز اٹھائی جائے پھر، لیکن نہیں آواز اٹھتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف ہمارا ناک کا مسئلہ برادریوں کے اعتبار سے ہم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ تو شریعت نے تو مالداری کو بھی ہم کہا ہے کہ اس میں بھی کفو کا اعتبار کیا جائے، اور پیشوں کے اندر بھی کفو کا اعتبار کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کا شرافت اور کرامت کا بھی خیال کیا جائے، پھر ان چیزوں کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے، جہالت ہے، جس کو ہم لوگوں نے فوکس کر رکھا ہے اور اس پہ ہم لوگ زور دیتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں پنپتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے اور بچیوں کی عمریں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن حسب نسب کی وجہ سے، مزاج شریعت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے حسب و نسب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور رشتوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔